السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ 2 کے قصیدہ کا فن اور پھر اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدہ نگاری اور ان کی حالات زندگی کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یونٹ 1 کے متعلق ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، تو آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قصیدہ کا فن اور ارتقاء۔ پہلے قصیدہ کی تعریف۔ قصیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مغز غلیظ یعنی گاڑھا گودا کے ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہے، اور اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اور جس میں مدح یا ذم، وعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان ہو۔ تو یہ قصیدہ کی اصطلاحی تعریف ہے کہ قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اور جس میں مدح یا ذم، وعظ و نصیحت یا مختلف کیفیات و حالات وغیرہ کا بیان ہو۔ اور اگلا پوائنٹ یہ کہ قصیدہ کے لیے ردیف کا ہونا ضروری نہیں، قصیدہ میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں، اور قصیدہ کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطالع کہے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مطلعوں کی تعداد 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ 2 مطلعوں کے قصیدے کو ذو مطلعین یعنی جس قصیدے میں 2 مطلع ہوتا ہے اس کو ذو مطلعین، اور اس سے زیادہ مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدہ میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ قصیدہ میں جہاں چاہے وہاں شاعر مقطع کا استعمال کر سکتا ہے، اور قصیدہ میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا حجب شروع کر دیتا ہے، اس کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں، کہ جس میں شاعر تمہید نہیں باندھتا، صرف قصیدہ شروع کرتے ہی مدح یا حجب شروع کر دیتا ہے۔ اور تمہیدیہ قصیدہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں شاعر مدح یا حجب سے پہلے تمہید باندھتا ہے، کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں۔ آگے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں قصیدے کے اجزاء ترکیبی۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی 5 ہیں۔ پہلا تشبیب، کہ وہ اشعار جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گریز۔ تشبیب کے بعد شاعر بات سے بات پیدا کرتے ہوئے مدح کی طرف آتا ہے، اسے گریز کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کہ مدح، اس میں ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے شاعر اس میں ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے، اور مدح ہی کو قصیدے کا سب سے اہم جز بھی مانا جاتا ہے۔ مدح یہ قصیدے کا سب سے اہم جز ہوتا ہے۔ مدعا، اس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ دعا، اس میں شاعر اپنے ممدوح کو دعا دے کر قصیدہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ قصیدے کے اجزاء ترکیبی تھے جو 5 تھے۔ اگلا پوائنٹ کہ جس قصیدے میں مدح یعنی تعریف ہو اس کو مدحیہ، اور جس میں حجب یعنی کسی کی برائی ہو اسے حجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے ذریعے اردو میں آئی۔ قصیدہ اردو میں فارسی کے ذریعے سے آئی، لیکن یہ عربی شاعری کی پیداوار ہے، اور قصیدہ نے سرزمین عرب میں جنم لیا، وہاں بے حد مقبول بھی ہوا، لیکن وہاں کے شعراء نے قصیدے میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کیا اور سچائی سے کام لیا۔ پھر عرب سے یہ صنف ایران پہنچی
اور وہاں کے مخصوص جماعت کو اس نے متاثر کیا۔ نتیجہ یہ کہ قصیدہ میں تصنع، مبالغہ آرائی اور جھوٹ کا دور دورہ ہو گیا۔ فارسی کے بڑے بڑے شاعروں نے قصیدے کی طرف توجہ کیا اور قصیدے کو بہت فروغ دیا۔ پھر قصیدہ مصلحت کا شکار ہو گئی اور اسے اپنا کام نکالنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ قصیدے کے ارتقاء کے متعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات دکن سے ہوئی۔ سلطان قلی قطب شاہ نے 1611 عیسوی میں قصیدے لکھے۔ ان قصائد کی زبان کو دکنی اردو کہا جاتا ہے۔ دکن کے قصیدہ گو میں نصرتی بھی اہم نام ہے، اور اس کے بعد شمالی ہند میں سودا نے بڑا نام پیدا کیا۔ لکھنؤ میں مصحفی اور انشا نے بھی قصیدے لکھے، لیکن عہد سودا کے بعد دوسرا سب سے اہم دور مومن، ذوق اور غالب کا مانا جاتا ہے۔ یہ قصیدے کے متعلق سے کچھ اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب یہاں سے قصیدے کے متعلق کچھ معروضی سوالات ہیں، کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ تو سوال نمبر 1 کہ ام الاصناف کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو ام الاصناف قصیدے کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 قصیدے کا اہم مقصد کیا ہے؟ تو قصیدے کا اہم مقصد مدح ہے۔ تشبیب کا اصل نام کیا ہے؟ تشبیب کا اصل نام ماحول سازی اور تمہید ہے۔ سوال نمبر 4 خطابیہ قصیدے میں کیا نہیں ہوتا ہے؟ تو خطابیہ قصیدے میں گریز اور تشبیب نہیں ہوتا ہے۔ قصیدے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو قصیدے کا آغاز عرب سے ہوا۔ سوال نمبر 6 قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے اور کس سے بنا ہے؟ تو قصیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ قصد سے بنا ہے۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات جو ہوتی ہے وہ دکن سے ہوتی ہے، قلی قطب شاہ سے، دکن سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب سودا کو۔ سودا کو اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ قصیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے زیادہ قصیدہ لکھنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ قصیدہ لکھنے والا مصحفی شیخ غلام حمدانی مصحفی، انہوں نے 85 قصیدے لکھے ہیں۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا قصیدہ گو قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے کل 12 قصیدے لکھے ہیں، 6 مکمل ہیں اور 6 نامکمل ہیں۔ سوال نمبر 12 قصیدہ کس کے توسط سے اردو تک پہنچا؟ تو قصیدہ فارسی کے توسط سے اردو تک پہنچا ہے۔ سوال نمبر 13 علی عادل شاہ کے دیوان میں کتنے قصیدے ملتے ہیں؟ تو علی عادل شاہ کے دیوان میں 6 قصیدے ملتے ہیں۔ قصیدے میں کم از کم کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ قصیدے میں کم از کم 21 اشعار ہونے چاہیے۔ کلیات ولی میں کتنے قصائد ہیں؟ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں اور 6 مذہبی قصائد ہیں۔ غالب کے دیوان میں کتنے قصائد ہیں؟ غالب کے دیوان میں 4 قصیدے ہیں، 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ سوال نمبر 17 کہ مومن نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ مومن نے 9 قصیدے لکھے ہیں، 7 مذہبی اور 2 غیر مذہبی۔ سوال نمبر 18 سوال نمبر 18 غزل اور قصیدے کو ناپاک دفتر کس نے کہا ہے؟ تو غزل اور قصیدے کو ناپاک دفتر حالی نے کہا ہے۔ اگلا سوال یہ قول ہے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو، جس میں تعسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے، مرثیہ کہتے ہیں۔ کس کا قول ہے؟ یہ حالی کا قول ہے، انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں یہ کہا ہے۔ قصیدہ کی حیت کس صنف کی طرح ہے؟ قصیدہ کس صنف کی طرح نظر آتا ہے؟ تو قصیدہ غزل کی حیت ہے اس کی۔ بغیر نقطے کے قصیدہ کس نے لکھا؟ ایک قصیدہ ہے جس میں نقطے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، وہ بغیر نقطے کا ہے، وہ کس نے لکھا ہے؟ تو بغیر نقطے کا قصیدہ انشا نے لکھا ہے، قصیدہ بے نقط کے نام سے، قصیدہ بے نقط انشا نے لکھا ہے۔ اردو کا پہلا شاعر
جس نے انگریزوں کی شان میں قصیدے کہے، وہ کون ہے اردو کا پہلا شاعر جس نے انگریزوں کی شان میں قصیدے کہے؟ تو وہ انشا ہے۔ قصیدہ لامیہ کیا ہے؟ تو قصیدہ لامیہ یہ ایسا قصیدہ جس کا حرف روی لام ہو، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، اور انوری سے یہ رواج پایا ہے۔ تشبیب کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ تشبیب کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ جواب مطلع، مطلع سے تشبیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میر حسن نے، سوال نمبر 25 ہے کہ میر حسن نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ میر حسن نے 7 قصیدے لکھے ہیں۔ تو یہ قصیدے کے تعلق سے کچھ سوالات تھے جو 25 تھے، اور کچھ اہم نکات تھے۔ اب آئیے ہم اردو کے اہم قصیدہ گو جو ہیں مرزا محمد رفیع سودا، ان کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا اردو کے اہم قصیدہ گو، ان کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک کر دیں تو ذرا اچھا ہوگا۔ دیکھیں سوال نمبر 1 کہ سودا کا اصل نام کیا ہے؟ جواب سودا کا اصل نام مرزا محمد رفیع ہے، اور سودا ان کا تخلص ہے۔ سوال نمبر 2 سودا کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ جواب سودا 1712 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ سودا کا انتقال کیسے ہوا؟ سودا کی وفات کیسے ہوئی؟ تو سودا کا انتقال کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوا۔ سودا کا انتقال کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے ہوا۔ سودا کی موت پر کس نے کہا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ تو جواب سودا کی موت پر سودا کے استاد شاہ حاتم نے کہا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ سوال نمبر 5 سودا کے والد کا نام کیا تھا؟ سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا، جو دہلی میں سوداگر تھے۔ سودا لکھنؤ کس کے عہد میں آئے؟ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں سودا فیض آباد آئے، اور نواب آصف الدولہ کے عہد میں سودا لکھنؤ آئے۔ نواب آصف الدولہ کے عہد میں سودا لکھنؤ آئے۔ سودا کے مطبوعہ قصائد کتنے ہیں؟ سودا کے مطبوعہ قصائد 43 ہیں، اس میں 39 مدحیہ قصیدے ہیں اور 4 ہجویہ ہیں۔ کل مطبوعہ قصائد 43 ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ سودا کو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا ہے؟ تو سودا کو قصیدے کا نقاش اول مصحفی نے کہا ہے۔ سودا کو سرآمد شعرائے ہندی یہ کس نے کہا ہے؟ سرآمد شعرائے ہندی تو یہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ سودا کو صاحب ید بیضا کس نے کہا ہے؟ تو سودا کو صاحب ید بیضا میر حسن نے کہا ہے۔ سوال نمبر 11 ہجویہ قصیدے کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب سودا کو۔ سودا کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ امداد امام اثر کا قول ہے۔ اگلا سوال یہ بھی قول ہے کہ ان کے اردو قصائد بڑے بڑے فارسی استادوں کے قصائد کے ٹکر کے ہیں، بعض تو عرفی اور خاقانی کے معرکۃ الآراء قصیدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ سودا کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ ان کے قصائد بڑے بڑے فارسی استادوں کے قصائد کے ٹکر کے ہیں، بعض تو عرفی اور خاقانی کے معرکۃ الآراء قصیدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ سودا کے تعلق سے یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ عبدالسلام ندوی کا قول ہے۔ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، یہ کس کا ماننا ہے؟ یہ مرزا علی لطف کا ماننا ہے۔ ان کے قصیدہ غزل سے بہتر ہیں، اور ان کے غزل قصیدہ سے بہتر ہیں اور قصیدہ غزل سے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا قول ہے۔ سوال نمبر 17 سبیل ہدایت کس کا مجموعہ کلام ہے؟ سبیل ہدایت تو یہ سودا کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 18 وہ یعنی سودا
اس میدان میں فارسی کے نامی شہسواروں کے ساتھ عنان در عنان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے بھی نکل گئے۔ یہ سودا کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سودا اس میدان میں فارسی کے نامی شہسواروں کے ساتھ عنان در عنان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے بھی نکل گئے ہیں۔ سوال نمبر 19، سودا کے کتنے استاد ہیں؟ سودا کے اردو اور فارسی کے 4 استاد ہیں، خان آرزو، قلی خاں وداد، شاہ حاتم اور ثانے۔ یہ اردو اور فارسی کے سودا کے 4 استاد ہیں۔ اگلا سوال کہ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ قصیدہ سودا نے کس کی مدح میں لکھا ہے؟ یہ سودا کا ایک قصیدہ ہے کہ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ کس کی مدح میں لکھا ہے؟ تو جواب یہ نواب عماد الملک کی مدح میں لکھا ہے۔ سودا کا ذکر محمد حسین آزاد نے آب حیات کے کس دور میں کیا ہے؟ تو جواب تیسرے دور میں سودا کا ذکر کیا گیا ہے آب حیات کے۔ سودا نے اردو میں شعر کہنا کس کے مشورے سے شروع کیا؟ تو جواب خان آرزو، ان کے مشورے سے سودا نے اردو میں شعر کہنا شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 23، باب الجنت کس کے قصیدے کا عنوان ہے؟ کس کے قصیدے کا عنوان باب الجنت ہے؟ تو سودا کے ایک قصیدے کا عنوان باب الجنت ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ برج محل میں بیٹھ کر خاور کا تاجدار، سودا کا یہ قصیدہ کس کی مدح میں؟ تو جواب سودا کا یہ قصیدہ نواب آصف الدولہ کی مدح میں ہے۔ سودا اور ذوق کے قصیدے میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ امداد امام عصر نے کہا ہے کہ سودا اور ذوق کے قصیدے میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ سودا کو زبان کا حاکم اور حجب کا بادشاہ کس نے کہا ہے کہ سودا زبان کے حاکم ہیں اور حجب کے بادشاہ ہیں؟ تو یہ مصحفی نے کہا ہے کہ سودا زبان کے حاکم اور حجب کے بادشاہ ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ قصیدہ لکھتے وقت ان کے قلم سے گلباری ہوتی تھی تو حجب کرتے وقت ان کی نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلتی تھیں، سودا کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان قصیدہ لکھتے وقت ان کے قلم سے گلباری ہوتی تھی تو حجب کرتے وقت ان کی نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلتی تھیں، یہ احتشام حسین نے کہا۔ اگلا سوال، ان کے کلام کا زور و شور انوری و خاقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی و ظہوری کو شرماتا ہے، سودا کے بارے میں یہ قول کس کا ہے کہ ان کے کلام کا زور انوری و خاقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی و ظہوری کو شرماتا ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ ایک سوال 29، یہ بھی ایک قول ہی ہے کہ اول قصائد کا کہنا پھر اس دھوم دھام سے اسے اعلیٰ درجے اور فصاحت پر پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے، سودا کے بارے میں یہ کس نے کہا؟ تو سودا کے بارے میں یہ بھی محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ اگلا سوال کہ انہوں نے اردو شاعری کے لیے تشبیہوں اور استعاروں کا دروازہ کھول دیا، سودا کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ ڈاکٹر محمود الہی کا قول ہے۔ سودا کو کم علم کس نے کہا ہے؟ تو سودا کو مصحفی نے کم علم کہا ہے، شیخ غلام حمدانی مصحفی نے سودا کو کم علم کہا ہے۔ اب یہ سودا کا قصیدہ جو کہ ہمارے نصاب میں بھی ہے UGC نیٹ کے، سودا کا قصیدہ ہوا جب کفر ثابت، یہ کیسا قصیدہ ہے؟ تو یہ ایک نعتیہ قصیدہ ہے اور اس میں کل 2 مطلع اور 48 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا مطلع یہ ہے کہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ اس قصیدے کا دوسرا مطلع یہ ہے کہ عجب نادان ہیں جن کو ہے عجب تاج سلطانی، فلک بال ہما کو پل میں سونپے ہے مگس رانی، یہ اس قصیدے کا دوسرا مصرع ہے۔ اور شیخ محمد
رفیع سودا جو ہیں، ان کا جو دوسرا قصیدہ ہمارے UGC نیٹ اردو کے نصاب میں ہے وہ تضحیک روزگار ہے۔ سوال یہاں پر کہ سودا کا قصیدہ تضحیک روزگار کیسا قصیدہ ہے؟ یہ ایک ہجویہ قصیدہ ہے جس میں گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے، اور اس میں 81 اشعار ہیں۔ اس قصیدے میں، قصیدہ تضحیک روزگار میں کل 81 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دستے عنان کا بیک قرار۔ تو یہ مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے کچھ اہم سوالات تھے، کچھ ضروری سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ قصیدے کا فن اور اس کا ارتقاء، اس کے متعلق کچھ اہم نکات اور سوالات، اور اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کے تعلق سے، ان کی قصیدہ نگاری کے تعلق سے کچھ سوالات پڑھتے ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق یہ ہمارے UGC نیٹ اردو کے قصیدہ نگاروں میں دوسرے قصیدہ نگار ہیں۔ ان کا قصیدہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، تو آئیے ان کو پڑھتے ہیں، شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کر دیں۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے کہ ذوق کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب، ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم، اور ذوق ان کا تخلص ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ذوق کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو جواب، ذوق 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور 16 نومبر 1854 کو دہلی میں ہی انتقال ان کا ہوا۔ ذوق کے والد کا نام کیا تھا؟ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا، جو ایک غریب سپاہی تھے۔ اگلا سوال کہ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا؟ تو ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ سوال نمبر 5، ذوق کی کس سے معاصرانہ چشمک تھی؟ ذوق کی غالب سے معاصرانہ چشمک تھی۔ ذوق کو اپنی سلطنت کا ملک الشعراء کس نے مقرر کیا تھا؟ تو ذوق کو اپنی سلطنت کا ملک الشعراء بہادر شاہ ظفر نے مقرر کیا تھا۔ ذوق نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ ذوق نے کل 30 قصائد لکھے ہیں۔ ذوق نے کل 30 قصائد لکھے ہیں۔ ذوق کے دیوان کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو ذوق کے دیوان کو محمد حسین آزاد نے مرتب کیا ہے، جو کہ ذوق کے شاگرد ہیں۔ سوال نمبر 9 کہ ذوق نے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے علاوہ ایک قصیدہ کس کی مدح میں لکھا ہے؟ تو جواب، سید عاشق نہال چشتی۔ بہادر شاہ ظفر اور اکبر شاہ ثانی کے علاوہ ذوق نے ایک اور قصیدہ لکھا ہے جو سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں لکھا ہے۔ اگلا سوال، ذوق کے استاد کون ہیں؟ تو ذوق کے پہلے استاد حافظ غلام رسول ہیں، جو شوق تخلص کیا کرتے تھے، اور بعد میں ذوق نے شاہ نصیر دہلوی سے شاعری میں اصلاح لی تھی۔ یہ ذوق کے استاد۔ سوال نمبر 11، بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ لکھا تھا؟ جب بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی ہوئی تھی، اس وقت ذوق نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ یہ ہے کہ پیری میں پر زر ہے جام شراب ناب۔ یہ ذوق نے اس وقت قصیدہ لکھا تھا۔ ذوق کو اردو نظم کا خاتم کس نے قرار دیا؟ سوال نمبر 12 کہ ذوق کو اردو نظم کا خاتم کس نے قرار دیا؟ تو محمد حسین آزاد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا۔ ذوق کو حیدرآباد کس نے بلایا تھا؟ ذوق کو حیدرآباد مہاراجہ چندو لال شادہ نے بلایا تھا، لیکن ذوق گئے نہیں تھے وہاں پر۔ اگلا سوال یہ دیکھیں کہ ایک قول ہے کہ رنگ سانولا چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی۔ ذوق کے تعلق سے یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال، ذوق کو اردو نظم کا خاتم کس نے قرار دیا؟ یہ سوال تو اوپر آ بھی گیا کہ ذوق کو اردو نظم کا خاتم محمد حسین آزاد نے قرار دیا۔ سوال نمبر 16، کس نے اپنے قصائد میں سب سے زیادہ فنون لطیفہ کا استعمال کیا؟ اپنے قصیدوں میں سب سے زیادہ فنون لطیفہ کا استعمال کرنے والے ذوق ہیں۔ ذوق نے اپنے قصیدوں میں سب سے زیادہ
فنون لطیفہ کا استعمال کیا ہے۔ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، تو یہ ذوق کے متعلق یہ قول ڈاکٹر اعجاز حسین کا ہے۔ سوال نمبر 18، بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی پر ذوق نے کون سا قصیدہ لکھا؟ تو بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی پر ذوق نے جو قصیدہ لکھا اس کا مصرع یہ ہے کہ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، جو کہ ہمارے یو جی سی نیٹ اردو کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک مدحیہ قصیدہ ہے، اس میں 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا مطلع یہ ہے کہ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ اور اس قصیدے کا دوسرا مطلع یہ ہے کہ ظہور نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، نسیم و نکہت گل مظہر لطیف و خبیر۔ اور اس قصیدے کا جو تیسرا مطلع ہے وہ یہ ہے شہنشاہ وہ تیری روشنی رائے منیر، عقول عشرہ کے انوار جس کے عشر عشیر۔ یہ قصیدہ جو ذوق نے لکھا تھا جو ہمارے یو جی سی نیٹ اردو کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور قصیدہ کہ ہیں میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ یہ بھی ذوق کا قصیدہ ہے جو کہ ہمارے یو جی سی نیٹ اردو میں شامل ذوق کا دوسرا قصیدہ ہے۔ یہ کیسا قصیدہ؟ یہ ذوق کا قصیدہ، اس میں 2 مطلع اور 72 اشعار ہیں۔ اس قصیدے میں 2 مطلع ہیں اور 72 اشعار ہیں۔ اس قصیدے کا جو پہلا مطلع ہے وہ یہ ہے کہ ہیں میرے آبلے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر۔ اس قصیدے کا جو دوسرا مطلع ہے وہ یہ ہے کہ آج وہ دن ہے کہ اے خسروے والا گوہر، کوہ دے نظر تجھے لال تو دریا گوہر۔ یہ اس قصیدے کا دوسرا مطلع ہے۔ اور ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا قصیدہ گو ہے جس کی قصیدے میں بار بار لفظ گوہر آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذوق ہے۔ ذوق کے قصیدے میں بار بار لفظ گوہر آتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ 18 زبانوں میں 18 شعر کس نے کہے؟ ذوق نے قصیدہ لکھا تھا جس میں 18 اشعار تھے اور وہ بھی 18 الگ الگ زبانوں میں تھے۔ تو یہ ذوق نے لکھا تھا کہ 18 اشعار اور 18 الگ الگ زبان میں۔ سوال نمبر 21 دیکھیے، یہ ایک قول ہے، بتانا ہے کہ یہ قول کس کا ہے۔ سوال نمبر 21 کے انوری ظہیر ظہوری نظیری عرفی فارسی آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے قصیدوں نے یعنی ذوق کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہندی کی زمین کو آسمان کر دکھایا۔ ذوق کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے کہ انوری ظہیر ظہوری نظیری عرفی فارسی آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہندی کی زمین کو آسمان کر دکھایا۔ تو ذوق کے بارے میں یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد ذوق کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 22، غزل اور قصائد سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب، یہ کس کا قول ہے کہ غزل اور قصائد سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب؟ تو یہ سر سید احمد خاں کا قول ہے۔ ذوق کے بارے میں سر سید احمد خاں یہ کہتے ہیں ذوق کے بارے میں کہ غزل اور قصائد سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب ہے، یہ سر سید احمد خاں نے کہا ہے۔ تو یہ یو جی سی نیٹ اردو کی یونٹ 2 سے قصیدہ کا فن اور اس کا ارتقاء، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا محمد رفیع سودا، ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ یونٹ 2 سے جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا، پہلا پوائنٹ تھا قصیدے کا فن اور اس کا ارتقاء، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور پھر مرزا محمد رفیع سودا، ان تینوں کے بارے میں ہم نے یہ تینوں جو ہے ٹاپک ہم نے آج پورا پڑھ لیا ہے، اور جس میں غالباً جتنے بھی سوالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو ضروری استفادہ حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ یو جی سی نیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں